بسم اللہ الرحمن الرحیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ شرح عقود رسم المفتی کا آج 22واں سبق ہے، اور ہم سابقہ اسباق میں عرف کے متعلق بحث پڑھ رہے تھے، تو آج بھی اسی عرف کے متعلق چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عرف بار بار بدلتا ہے۔ اگر ایسا عرف پیدا ہو جائے جو پہلے دور میں نہیں تھا، تو کیا مفتی منصوص کی مخالفت کر کے عرف حادث کی اتباع کر سکتا ہے یا نہیں؟ بات سمجھیے کہ عرف بار بار بدلتا ہے۔ اگر ایسا عرف پیدا ہو جائے جو پہلے دور میں نہیں تھا، تو کیا مفتی منصوص کی مخالفت کر کے عرف عام کی اتباع کر سکتا ہے، عرف حادث کی اتباع کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مفتی عرف حادث کی اتباع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ متاخرین جنہوں نے مسائل جو عرف کی وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں، ان کو بھی اس شرح عقود رسم المفتی میں علامہ ابن عابدین علیہ رحمہ نے ان مسائل کو ذکر کیا ہے، جن میں سے چند کا تذکرہ ہم نے بھی کیا ہے اپنے اسباق کے اندر۔ تو وہ اس عرف کی بنیاد پر ہیں جو امام صاحب کے زمانہ کے بعد ظاہر ہوا۔ تو مفتی کے لیے الفاظ عرفیہ میں نئے عرف کی اتباع جائز ہے۔ اسی طرح مجتہد نے اپنے زمانہ کے عرف پر جن مسائل کی بنیاد رکھی، وہ عرف دوسرے عرف میں بدل گیا، تو ان کی اقتداء میں مفتی نئے عرف کے مطابق فتویٰ دے سکتا ہے۔ یعنی پہلے عرف اور تھا، اس وقت اس کا فتویٰ اب اور تھا، اب اگر زمانے کے تبدیل ہونے سے عرف تبدیل ہو گیا، نئی قوم کے آنے سے عرف تبدیل ہو گیا، تو مفتی اب نئے زمانے کو دیکھتے ہوئے، ان کے عرف کو دیکھتے مسئلہ دوبارہ نئے مسئلہ دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہر مفتی کے لیے جائز ہے کہ وہ پہلے عرف کو چھوڑ کر اپنے زمانے کے عرف پر عمل کرے، یا کوئی مفتی کے لیے کوئی خاص شرط ہے یا نہیں ہے؟ ذرا اس کو دیکھیے، مفتی کے لیے کوئی خاص شرط نہیں کہ وہ مجتہد ہو یا نہ ہو، بلکہ یہ اس وقت جائز ہے کہ جب مفتی صحیح رائے اور صحیح نظر رکھتا ہو، اور اسے قواعد شرع کی صحیح معنی معرفت ہو، یہاں تک کہ وہ اس عرف پر جس پر احکام کی بنیاد رکھنا جائز ہے، اور دوسرے عرف کو ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز بھی کر سکے۔ جیسے کہ مقدمین علماء نے مفتی کے لیے اجتہاد کی شرط رکھی ہے، لیکن آج کے زمانہ میں تو اجتہاد کی شرط مفتیان احباب میں مفقود ہے۔ آج کے دور میں اجتہاد کی شرط پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کم از کم یہ ضروری ہے کہ وہ مسائل کی ان قیود اور شروط کے ساتھ معرفت رکھتا ہو جن میں اکثر کو انہوں نے ساقط کر دیا۔ وہ ان میں سے اکثر شرائط کا صراحتاً ذکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ فقہ حاصل کرنے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح مفتی پر لازم ہے کہ اپنے زمانے کے عرف اور لوگوں کے احوال کی معرفت رکھتا ہو، اور اسی طریقے سے کسی اس نے ماہر استاد سے تربیت حاصل کی ہو، فقہ کے متعلق قواعد و ضوابط کسی استاد سے پڑھے ہوں، سمجھے ہوں، پھر ان کے اوپر انطباق اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ منیت المفتی کے آخر میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے احناف کی تمام کتابوں کو زبانی یاد کر لے، تو بھی اسے فتویٰ دینے کے لیے کسی ماہر مفتی کی شاگردی اختیار کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ اسے فتویٰ کی رہنمائی حاصل جب ہو جائے، تو اکثر مسائل کا جواب اہل زمانہ کے عرف کے مطابق دیا جائے گا، جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو اس لیے مفتی کے لیے جتنا بھی کتابیں رٹ لے، یاد کر لے، اور اس سے پہلے کسی ماہر مفتی سے جو فقہ کے بارے میں رائے رکھتا ہو یا فقہ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو، تو اس کی شاگردی میں فقہ کے قواعد، اصول، ضوابط، فتویٰ دینے کا طریقہ، فتویٰ دینے کی اہلیت کو پیدا کرنے کے سارے طریقے، یہ مفتی کے استاد سے سمجھنا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، آگے ایک بات ہے کہ عرف کو چھوڑ کر ظاہر المذہب پر فتویٰ دینے کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا عرف کو چھوڑ کر ظاہر المذہب پر فتویٰ دے سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ مفتی اور قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عرف کو چھوڑ کر ظاہر مذہب پر فیصلہ کرے اور فتویٰ دے،
اسی طرح الاشباع میں بزازیہ سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مفتی اس کے ساتھ فتویٰ دے جو اس کے نزدیک مصلحت پر مبنی ہو۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے در مختار میں باب القسامت میں لکھا ہے کہ اگر ولی کسی ایسے شخص پر قتل کا دعویٰ کرے جو اس کا محلے دار نہیں اور ان لوگوں میں سے 2 آدمی اس کے خلاف گواہی دیں تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک یہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور صحیحین کے ہاں یہ گواہی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ علامہ مقدسی علیہ رحمہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دینے میں توقف کیا ہے، میں اس کی اشاعت سے رک گیا ہوں، کیونکہ اس قول پر فتویٰ کی بنیاد پر ضرر عام تھا، کیونکہ شر پسند لوگوں میں سے جو اس قول کو جان لیں گے وہ ایسے محلے میں جو وہاں کے رہائشی لوگوں سے خالی ہوگا، وہاں کے رہائشی نہیں ہوں گے، انسانی قتل پر جرت کریں گے، کیونکہ وہ اس بات پر اعتماد کرے گا کہ اس کے خلاف ان لوگوں کی گواہی قبول ہی نہیں ہے، میں کیونکہ ان کے محلے میں سے نہیں ہوں، تو اس وجہ سے یہ زہر کے خلاف تھا، تو اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس لیے جری ہو جائیں گے انسان کے قتل کرنے پر، اور پھر وہ اپنے غیر والے محلے کا قتل کریں گے۔ اب اگر ان کے محلے والے اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے تو بھی امام صاحب کے ہاں تو یہ گواہی قبول نہیں ہوتی، تو اس لیے فرمایا کہ عرف کو چھوڑ کر ظاہر مذہب پر فتویٰ دینا، بلکہ فرمایا کہ عرف کو نہیں چھوڑا جائے گا، عرف پر ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ 2 محلے والے کے علاوہ گواہی دے رہے ہیں یا محلے والے غیر کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کی گواہی عرف کے اعتبار سے شرعاً قبول ہے، تو اس کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔